علی بن ربن الطبری ایک ماہر طبیب کی حیثیت سے اسلامی دنیا کے ممتاز سائنسدانوں میں ایک اہم مقام رکھتے ہیں۔ گو ان کو وہ شہرت اور نام حاصل نہیں ہوا، لیکن ان کے شاگردوں اور عظیم طبیب زکریا رازی کو حاصل ہوا تھا۔ لیکن طب کے میدان میں ان کی شاندار خدمات کو کسی طرح بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے۔ الطبری 838 میں ایران کے صوبے تبرستان میں پیدا ہوئے۔ ان کے باپ سہیل ایک نہایت کامیاب طبیب تھے اور وہ ایک نیک اور شریف آدمی تھے، اور مریضوں کا علاج اتنی توجہ اور ہمدردی سے کرتے تھے کہ لوگ انہیں احترام کے طور پر ربن یعنی ہمارے آقا کہنے لگے۔ طبری کا بچپن مرو میں گزرا۔ انہوں نے طب اپنے باپ سے سیکھا تھا۔ ان کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو سریانی اور یونانی زبانوں پر بھی عبور حاصل کر لیا تھا۔ طبری کو طب اور فلسفے کے ساتھ ساتھ سیاست سے بھی دلچسپی تھی اور انہوں نے سیاست میں بھی حصہ لیا تھا، لیکن بعد میں وہ سیاست سے الگ ہو گئے اور اپنی پوری توجہ علمی کاموں پر لگا دی۔ تاریخ میں طبری کی 4 کتابوں کا تذکرہ ملتا ہے جو طب، فلسفہ اور طبیعیات کے بارے میں ہے۔ ان میں سب سے زیادہ مشہور کتاب فردوس الحکمہ حکمت ہے۔ ان کی کتاب میں طب ہندی میں اور طب اسلامی کے بارے میں بہت قیمتی معلومات جمع کر دی گئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ان میں نفسیات، فلکیات، موسم کی تبدیلی اور حیوانات کے علم پر بھی بحث کی گئی ہے۔ فردوس الحکمت ایک ضخیم کتاب ہے جس کے 7 حصے اور 307 باب ہیں۔ کتاب کے 7ویں اور آخری حصے میں طب ہندی کے بارے میں معلومات دی گئی ہے۔ باقی تمام حصے طب یونانی اور طب اسلامی کے بارے میں ہیں۔ اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ پہلا حصہ، اس میں عام فلسفانہ بحث ہے۔ دوسرا حصہ، اس میں حمل، جنین، عصبی بیماریاں، بصارت کی کمزوری اور اختلاج قلب کا ذکر ہے۔ تیسرا حصہ غذا اور اس کے اثرات کے بارے میں ہے۔ چوتھا حصہ یہ کتاب کا سب سے بڑا حصہ ہے اور اس میں 12 مقالے ہیں۔ اس میں سر سے پاؤں تک کی تمام چھوٹی بڑی بیماریوں کا ذکر ہے۔ عضلات، اعصاب اور وریدوں کی تعداد بتائی گئی ہے اور فسد کھولنے، نبض دیکھنے کے اصول بتائے گئے ہیں۔ پانچواں حصہ یہ ذوق اور رنگوں کی پسند کے بارے میں ہے۔ چھٹا حصہ، اس میں مختلف دواؤں اور زہر کے بارے میں معلومات دی گئی ہے۔ ساتواں حصہ، اس حصے میں آب و ہوا اور انسانی صحت پر مختلف فصلوں کے اثرات پر روشنی ڈالی گئی ہے اور ہیٹ اور نجوم پر بھی بحث کی گئی ہے۔ کتاب کا چوتھا حصہ جس میں مختلف بیماریوں کا ذکر ہے سب سے اہم ہے۔ اس میں سب سے پہلے مقالے میں 9 باب ہیں جن میں بیماریوں کے علم، خاص طور پر باطنی بیماریوں سے بحث کی گئی ہے۔ دوسرے مقالے میں 14 باب ہیں۔ اس میں سر اور دماغ کی تمام بیماریوں کا تفصیل سے ذکر ہے۔ تیسرے مقالے میں آنکھوں سے لے کر دانتوں تک کی بیماریوں کی، جن میں نزلہ، زکام شامل ہے، تفصیلات بتائی گئی ہے۔ چوتھے مقالے میں 7 باب ہیں جو مختلف عصبی بیماریوں کے بارے میں ہیں۔ کتاب کے 5ویں مقالے میں حلق سے لے کر سینے تک ساری بیماریوں کا ذکر ہے۔ اس کے بعد چھٹے مقالے میں جس کے 6 باب ہیں، پیٹ کی بیماریوں اور ہچکی کا ذکر ہے۔ 7ویں مقالے میں جگر کی بیماریوں پر تفصیل سے بحث کی گئی ہے اور 8ویں مقالے میں پتے اور تلی کی بیماریوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ 9ویں مقالے میں دل کی بیماریوں اور آنتوں کی امراض کا ذکر ہے۔ 10ویں مقالے میں حمایت کا ذکر ہے اور چیچک اور خسرہ کے بارے میں تفصیلات بتائی گئی ہے۔ 11ویں مقالے میں گٹھیا اور جوڑوں کے درد کا ذکر ہے اور خزام اور طاعون کی بیماریوں پر بحث کی گئی ہے۔ 12ویں مقالے میں فسد، حجامت، غسل، نبض اور قارورے وغیرہ کا بیان ہے۔ ان تفصیلات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ فردوس الحکمت عربی زبان میں طب پر ایک مسند کتاب ہے جس میں نہایت اہم معلومات فراہم کی گئی ہے۔ اس کتاب کے سلسلے میں ایک نہایت اہم بات یہ ہے کہ یہ کتاب پہلے لکھی گئی ہے، اب تک موجود ہے اور اس کا کوئی حصہ ضائع نہیں ہوا ہے۔ اس کا قلمی نسخہ برٹش میوزیم میں ہے۔ فردوس الحکمت کا شمار ان کتابوں میں ہوتا ہے جو مشرق اور مطالعہ ذوق و شوق سے کیا جاتا رہا ہے۔ الرازی اور ابن سینا جیسے عظیم طبیبوں نے بھی ان سے استفادہ کیا اور بعد کے دوسرے طبیبوں نے بھی۔ طبری کے زمانے میں سے لے کر آج تک اس کی مقبولیت اور اہمیت میں کمی نہیں آئی۔
خود طبری کو اپنی اس کتاب پر فخر تھا۔ انہوں نے یہ کتاب دیباچے میں لکھی کہ اس کتاب کا گہرا نظر سے مطالعہ کرنے والوں کو مختلف بیماریوں اور ان کے علاج کے بارے میں تمام ضروری معلومات حاصل ہو سکتی ہے۔ طبری نے جس زمانے میں یہ کتاب لکھی تھی اس زمانے میں طب کے باقاعدہ امتحان نہیں ہوتے تھے۔ لوگ اپنی قابلیت کی بنا پر علاج کرتے تھے، لیکن کچھ عرصے بعد خلیفہ مقتدر باللہ کے زمانے میں طبیوں کے باقاعدہ امتحان کے نظام قائم ہو گئے اور خلیفہ کے ایک فرمان کے تحت عطایوں کو طبیب کا پیشہ اختیار کرنے سے روک دیا گیا۔